للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران شفا کی 189 نمبر شفا سے آگے ملاحظہ کیجئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ولا يحسبن الذين اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ کون یبخلون جنہوں نے بخل کیا ہے بما آتاہم اللہ من فضلہ اس چیز میں کہ جو رب کائنات نے محض اور محض اپنے فضل و کرم سے ان کو عطا فرمایا وہ کیا گمان نہ کریں کہ ہوا خیر اللہم یہ نہ خیال کریں کہ ہوا خیر اللہم وہ ان کے حق میں بہتر ہے ان کے حق میں خیر ہے بل ہوا شر اللہم بلکہ یہ ان کے حق میں بہت زیادہ برا ہے شر ہے سیطوقون ان قریب اس کو طوق بنایا جائے گا ما بخلوا به یوم القیامہ اس چیز کو جس میں انہوں نے بخل کیا تھا قیامت کے دن وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور کائنات ہستی کی ہر شے کا مالک اللہ تعالیٰ جل مجل کریم ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر اور اللہ رب العزت جل وعلا بہت اچھی طرح علم رکھتا ہے جو خبر رکھتا ہے ان کے اعمال ان کی کرتوتوں کی ائمہ لغت کے نزدیک بخل اسے کہا جاتا ہے کہ جو اس کی ذمہ داری ہو جو اس کا فرض ہو اس کو ادا نہ کرے رب کائنات جل وعلا نے محض اپنے احسان اور کرم سے جن لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے یہ ان کا کمال نہیں ہے یاد رکھیے کسی کو مال و دولت کا زیادہ مل جانا یا رزق کا مل جانا یہ اس کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے اگر ایسے ہوتا تو بیچارے کم عقل سارے کے سارے بھوکے مر جاتے صرف پڑھے لکھے لوگوں کے پاس رزق ہوتا جبکہ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے پڑھے لکھے وہ بھوکے ہوتے ہیں اور ان پڑھ وہ دیکھتے ہیں کہ مالدار ہوتے ہیں یہ رب کائنات جل وعلا کی عطا ہے جس کو چاہے اس کو عطا فرما دیں لیکن پروردگار عالم جل وعلا کے احساس دلاتا ہے کہ جس کو میں نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ بخیلی اس میں کرتا ہے یعنی جو اس کی ذمہ داری اس کو ادا نہیں کرتا تو پروردگار عالم فرماتا اس مال کو اپنے لیے بھلائی خیال نہ کرے کہ میرے پاس اتنی دولت ہے وہ ترائی نہیں بلکہ یہ دولت کل قیامت کے دن اس کے لیے سانپ بن کر اس کی گردن میں لٹکا دی جائے گی اس طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس بندے نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے پروردگار عالم جل وعلا جو اس کو سزا دے گا اس کا یہ مال اس کی یہ دولت اس کی یہ جائیدادیں یہ معاذ اللہ تعالیٰ سبحانہ اللہ تعالیٰ ایک سانپ بن جائیں گی اور اس کا تعاقب کریں گی اور وہ بندہ بھاگے گا کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا پہلے اس سانپ اس کو ستائے گا خوب ستائے گا میں مثال تو دے رہا ہوں لیکن یہ نہیں کہتا کہ بڑی اچھی مثال ہے نہیں میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں جس طرح کبھی بلی چوہے کو پکڑ لیتی ہے تو اسے فوراً ہلاک نہیں کرتی اس کو چھوڑتی ہے وہ بھاگتا ہے پھر پکڑ لیتی ہے پھر یوں کہ یہ ترسا کے مارتی ہے اسی طرح وہ سانپ اس کا تعاقب کرے گا فوراً نہیں پکڑے گا وہ بندہ آگے دوڑے گا سانپ اس کا تعاقب کرتے جائے گا ادھر جائے گا ادھر جائے گا جہنم کی آگ آگے اسے نظر آئے گی وہ پھر پلٹ آئے گا بالآخر اس کو خوب ذلیل کرنے کے بعد وہ سانپ اس کو پکڑ لے گا اس کے گلے کا طوق بن جائے گا اس کے منہ کو چیر کر اس کی باتوں کو چیر کر کہے گا فعرف انا کنزک وانا مالک مجھے پہچان مجھ سے دوڑنے والے میں تیرا خزانہ ہوں میں تیرا مال ہوں کہ جس پر تو دنیا میں سانپ بن کے بیٹھا ہوا تھا آج میں تجھے اس کی سزا دیتا ہوں
ایک اور روایت میں ہے میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ اس مال کو، اس دولت کو جو دنیا میں اس کے پاس ہے، جو روپے پیسہ جو بھی ہے اس کے پاس، سونا ہے، چاندی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے قیامت کے دن اس سارے مال و دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ جس طرح لوہے کو، تانبے کو، پیتل وغیرہ کو کسی بھی دھاگ تپایا جاتا ہے، جب وہ خوب گرم ہو جائے گا تو اس کو زکوٰۃ چور کو، جس سے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا کی خاطر زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، اس کو میدان میں معاشرے میں لٹایا جائے گا، اور یہ روپے پیسے، یہ سونا چاندی معاذ اللہ جو جہنم کی آگ میں تپا کر شدید گرم کیا گیا ہوگا اس کے جسم پر لگا دیا جائے گا، اور جب وہ ٹھنڈا ہوگا تو دوبارہ پھر گرم کر کے لگا دیا جائے گا۔ یہ سزا اس کو 50,000 سال کی، سارا دن جو ہے 50,000 سال کا اس کو مسلسل یہ سزا ملتی رہے گی۔ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی آپ کوئی لوہے کا ٹکڑا، چاندی کا ٹکڑا، سونے کا ٹکڑا آگ میں رکھیں، جب آگ خوب اس کو گرم کر دے، لوہا ہو تو سرخ ہو جائے، اس کو اٹھا کر اپنے ہاتھ پر رکھیں، پھر دیکھیں کہ آپ سے برداشت ہوتے ہیں، ماذ ہاتھ پہ ایک دفعہ نہیں، جب وہ ٹھنڈا ہو دوبارہ پھر اس کو گرم کر کے اسی جگہ رکھیں جس جگہ پہلے رکھا تھا، تو کیا برداشت کر لیں گے آپ؟ برداشت نہیں ہوتا، سارا جسم معاذ اللہ تعالیٰ داغدار ہو جائے گا۔ وہ سونا چاندی، وہ روپے پیسہ جس پہ بخیلی کی تھی وہ اس کے بدن پر لگایا جائے گا، معاذ اللہ تعالیٰ مال و دولت اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ دنیا میں یہ خیال کرتا تھا کہ میرے پاس یہ دولت آگے اتنی آگے، ارے بے وقوف نہ بن، تو مال و دولت کی زکوٰۃ ادا نہ کر کے خود کو جہنمی بنا رہا ہے، عیاشی تیرے بعد والے کریں گے، تو قبر میں اپنے ساتھ کیا دولت لے کے جائے گا؟ پکڑا تو جائے گا اور سزا تجھے ملے گی۔ میرے کریم آقا حضور رحمت عالم کے ایک ارشاد گرامی قدر کا مفہوم ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیب دائما ابدا کہ جس نے جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کی تھی، جانوروں کو رب کریم میدان محشر میں لائے گا، اس خبیث کو لٹایا جائے گا، اور وہ جانور، وہ بیل، وہ گائے، وہ بکریاں، وہ اونٹ، وہ جن کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، وہ اس کے اوپر چڑھیں گے، اس کو روندیں گے، ایک جماعت گزر جائے گی، دوسری جماعت آ جائے گی، پھر وہ گزر جائے گی، پھر پہلی جماعت آ جائے گی، اللہ حاضر قیاس مسلسل اسے وہ جانور اپنے کھروں، اپنے قدموں کے تلے روندیں گے، اس کی حالت غیر ہوتی چلی جائے گی، اور یہ سزا بھی کم از کم 50,000 سال کی ہے۔ اس کے بعد یہ جنت کا منہ دیکھتا ہے کہ جہنم کا، یہ بات کی بات ہے۔ رب کریم یہی احساس دلاتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ مال اور دولت تمہارے لیے ہم نے ایک بہت اعلیٰ چیز بنا دی ہے۔ میرے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے، جب پروردگار عالم جل وعلا نے یہ ارشاد گرامی قدر فرمایا، ان الذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ان کے لیے رب کریم نے جو تحذیر فرمائی، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے نمائندے بن کے بارگاہ ساتھ باب میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ علیہ السلام کیا گھر میں سونا اور چاندی رکھنا گناہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا وہ لوگ جنہوں نے جمع کیا سونا اور چاندی، ان کو لیے ایسے ہوگا، کیا سونا چاندی جمع کرنا ناجائز حرام ہے؟ میرے کریم آقا رسول عربی نے فرمایا نہیں، ناجائز نہیں ہے مال و دولت، ناجائز تب ہوگا جب تم اس کا حق ادا نہیں کرو گے، اور حق وہ کیا ہے؟ کم از کم زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے کاشان مقدس میں جلوہ فرما ہوئے تشریف لائے، تو سیدہ ام المومنین ہماری ماں رضی اللہ تعالی عنہا رب ذوالجلال ان پہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے، انہوں نے اپنے ہاتھ میں سونے کا کنگن پہنا ہوا تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے پیارے انداز میں سمجھایا کرتے تھے، یہ سونے کا کنگن اپنی زوجہ محترمہ ہماری ماں کے ہاتھوں میں دیکھ کے فرمانے لگے، کیا تو یہ برداشت کرے گی؟ یعنی کیا تو یہ چاہتی ہے کہ قیامت کے دن تیرے ہاتھ میں جہنم کی آگ کا کنگن ہو؟ معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ۔ تو نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہرگز نہیں، میں تو یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ میرے کریم فرمانے کہ پھر اس کا حق ادا کر جو تو نے کنگن پہنا ہوا ہے،
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کا حق کیا میں ادا کروں؟ میرے کریم نے فرمایا اس کی زکوٰۃ ادا کر۔ اور اب یہ جانتے ہیں زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے؟ 100 میں سے 2.5 روپیہ، یعنی 40واں حصہ سونا اور چاندی کی زکوٰۃ، مال تجارت کی زکوٰۃ، اس کا 40واں حصہ ہوتا ہے، یعنی 2.5%۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مگر یہ ہماری ماں تھی، میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظمہ ہم کی صحبت فیض درجہ سے فیض یاب تھیں۔ میرے کریم نے جو فرمایا اس کی زکوٰۃ ادا کر، تو انہوں نے زکوٰۃ کیا ادا کی؟ وہ کنگن ہی اتار کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ زکوٰۃ ادا کی، کنگن ہی صدقہ کر دیا۔ سوچئے، تھوڑا سا سوچئے، تھوڑی سی یہ بات قابل غور ہے۔ میرے کریم آقا نے کسے فرمایا تھا یہ جملہ کہ کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے ہاتھ میں جہنم کی آگ کا کنگن ہو؟ ہماری ماں کو فرمایا تھا، اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا تھا۔ اگر ام المومنین کو میرے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تو اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے گی تو پھر یہ تیرے ہاتھ میں جہنم کی آگ کا کنگن بن جائے گا، تو پھر تو اور میں کس بات کی مولی ہیں؟ میری اتنی عظیم القدر شخصیت کو جو میرے نبی کی زوجیت میں ہیں، حضور ان کو فرماتے ہیں کہ اگر تو ادا نہ کرے گی تو کیا ہم برداشت کریں گے کہ ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری ماں، ہماری بیوی اس کے گلے میں جہنم کی آگ کا طوق ہو، اس کے کانوں کے بندے جہنم کے بن جائیں، اس کے ناک کی تیلی جہنم کی بن جائیں، اس کے گلے کا ہار جہنم کا بن جائے، اس کی پائل وہ جہنم کی بن جائیں؟ کیا ہم یہ برداشت کریں گے؟ اگر برداشت نہیں کرنا چاہتے، نہیں کر سکتے، تو پھر اس کا حق ادا کریں۔ اس کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ کم از کم زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کے سوا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کی راہ میں تم دیتے ہو تو پروردگار عالم جل وعلا تمہارے درجات مزید بلند فرما دیتا ہے، بلکہ اس خیرات کے صدقہ سے پروردگار عالم تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ وہ جو تم خیرات کرتے ہو زکوٰۃ کے علاوہ، رب کائنات جل وعلا تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صرف گناہوں ہی کو معاف نہیں فرماتا، تمہارے درجات کو بلند سے بلند تر فرما دیتا ہے۔ وہ وعدہ فرماتا ہے کہ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، زکوٰۃ ادا کرنے کے علاوہ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنی دولت خرچ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ اپنی عزت بنانے کے لیے نہیں، سر فخر سے بلند کرنے کے لیے نہیں، بلکہ محض اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، میرا اللہ فرماتا وہ جو لوگ اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ، ان کی مثال تو یوں ہے جس طرح کسی نے ایک دانہ بو دیا، زمین میں ایک دانہ بویا ہے تو انبتت 7 سنابل، اس دانے سے 7 شگوفے نکلے، بالیاں نکلیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانہ پڑ گیا، یعنی بویا تھا ایک، بن کتنے گئے؟ 700۔ میرا اللہ فرماتا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اس سے بھی زیادہ اضافہ فرما دے گا۔ یہ کہنے کے لیے ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال و دولت خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا اس کے درجہ مال و دولت، زکوٰۃ ادا کرنا تو فرض ہے، ادا نہ کرنے پر سزا ملے گی، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جب تم پھر مال و دولت مزید خرچ کرو گے تو اس کا درجہ اتنا بڑھا دیا جائے گا، تمہیں اتنی عزت عطا فرما دی جائے گی۔ پھر انسان دیکھے گا قیامت کے دن کہ دنیا میں جو میں نے خرچ کیا تھا اب جنت میں مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے، رب کریم کے حضور مجھے کتنی عزت مل رہی ہے جو میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کیا۔ کبھی میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا تھا، جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، میرے کریم آقا کے سمجھانے کا انداز بڑا ہی پیارا ہوا کرتا تھا۔ صحابہ سے فرما لیں کہ مفہوم حدیث میں بیان کروں گا، ترجمہ نہیں، مفہوم بیان کرتا ہوں۔ میرے کریم نے فرمایا تمہیں وہ کون ہے جو دوسرے کے مال کو اپنے مال سے اعلیٰ سمجھتا ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہر کوئی یہ چاہتا مجھے زیادہ ملے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ ملے، دوسرے کے مال سے اپنے مال کو زیادہ سمجھتے ہیں؟
جو نہ زیادہ اچھا سمجھتا ہے وہ چاہتا مجھے ملے مجھے ملے، یہی حال ہے نا بھی سب کا، یہی حال ہے نا۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں، آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مجھے زیادہ دولت مل جائے، میں زیادہ فراخی کے ساتھ زندگی بسر کر سکوں۔ میری کریم آقا فرمایا کہ پھر یاد رکھ تیرا صرف وہ ہے جو تو نے اپنے رب کی رضا کی خاطر خرچ کر دیا، تیرا صرف وہ ہے، باقی تیرے ورثاء کا ہے، وہ تیرا نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر نہ کر کہ دوسروں کے لیے چھوڑ کے مر جائے اور اپنے لیے تو نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ ایک روایت میں یہ ارشاد گرامی قدر فرمایا تیرا کیا ہے؟ تو کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ وہ جو کھایا اور نکال دیا یعنی گندگی بنا کے نکال دیا، وہ جو پیا اور پھر خارج کر دیا یعنی پیشاب کر کے وہ نکال دیا، پہنا پرانا کر کے اتار دیا، صرف یہ تیرا ہے، باقی تو تیرا نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو تو نے اپنے رب کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کیا نا وہ تیرا ہے، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ مال یہ دولت دنیا میں رہ جائے گا، مرنے کے بعد تو بارگاہ رب العزت میں پیش کیا جائے گا۔ یاد رکھیے زکوٰۃ 3 چیزوں پر ہے اس اعتبار سے، زمین کے علاوہ جانوروں کے علاوہ 3 چیزیں ہیں، سونا چاندی اور مال تجارت۔ بھلا میں نے کیا بتایا؟ جی ہاں، سونا چاندی اور مال تجارت۔ میں آپ سے یہ کہوں گا، میں چند ایک مسائل عرض کروں گا جب تک وہ وقت ہوتا ہے، جو مسئلہ آپ کو نہ پتہ ہو آپ جاننا چاہیں آپ کھڑی ہو کر سوال کر لیں، میں اس کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ دوں گا۔ سونا چاندی اور مال تجارت، اس کا نصاب یہ ہے کہ جب میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے زکوٰۃ کا اعلان فرمایا تو حضور نے اس کا نصاب مقرر فرمایا تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، رب نے صرف زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، کب دی جائے گی، کتنی دی جائے گی، نصاب کتنا ہوگا، یہ سب کچھ رب کی عطا سے میرے نبی نے بتایا ہے۔ حضور سید عالم نے اشارہ گرامی قدر فرمایا جس کے پاس 20 دینار ہوں وہ بھی زکوٰۃ ادا کرے گا، اور جس کے پاس 200 درہم ہوں وہ بھی زکوٰۃ ادا کرے گا، جس کے پاس مال تجارت ہو اتنی رقم کا کہ جس سے 200 درہم یا 20 دینار جس کے بدلہ میں لیے جا سکتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جس کے پاس تھوڑا سا مال تجارت ہے، تھوڑے سے دینار ہیں، تھوڑے سے درہم ہیں، وہ تینوں کو اکٹھا کر لیں، اکٹھا کر کے پھر ان کا حساب لگائیں، اگر کسی بھی نصاب کو پہنچ جائے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ یہ میں نے یہ جملہ کہا، اس پہ غور کیجئے، کسی بھی نصاب کو پہنچ جائے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ زکوٰۃ کیا ہے نا، نصاب کیا ہے؟ 20 دینار یا 200 درہم، 20 دینار یا 200 درہم۔ اس زمانہ میں جو رائج الوقت سکہ تھا وہ دینار اور درہم تھے، دینار سونے کا تھا، درہم چاندی کا۔ گویا 1 دینار اگر بازار میں دیا جائے تو اس کے 200 درہم میں سے 10 دینار کا 200 درہم آ جاتا تھا، یعنی 20 وہ درہم آ جاتے تھے 1 دینار کے۔ اس اعتبار سے دونوں کی قیمت برابر تھی، جس طرح ہم چینج وغیرہ لیتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرما دیا یہ دونوں 20 دینار اور 200 درہم یہ دونوں قیمت میں برابر تھے۔ حضور نے یہی فرما دیا دینار چاندی کا نہ، دینار سونے کا اور درہم چاندی کا۔ جب اس کو تولا گیا یعنی جب تولا جاتا تھا تو دینار 10 دینار کے 7.5 تولے بنتے تھے اور 200 درہم کے 52.5 تولے بنتے تھے۔ یہی نصاب مقرر ہو گیا۔ بعض اوقات گن کا چیز لی جاتی تھی، بعض اوقات تول کر لی جاتی تھی، دینار بھی اور درہم بھی، کبھی تول کر لیے جاتے، زیادہ مقدار میں تول کے لیے جاتے تھے، اور گننا آسان نہ تھا، آسانی کے ساتھ تول لیتے، وزن کر لیتے تو پتہ چل جاتا یہ کتنے ہیں۔ دینار 10 دینار کے کتنے تولے بنے؟ 7.5 تولے، اور 200 درہم کے 22.5 تولے۔ یہ نصاب بن گیا کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو یا اتنی قیمت کا مال تجارت ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے بشرطے کہ اس کے مال پر سال گزر جائے۔ پھر زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں چیزیں مہنگا ہونے شروع ہو گئیں،
چاندی تھوڑی مہنگی ہوئی، سونا زیادہ مہنگا ہو گیا، دونوں میں بہت زیادہ فرق آ گیا، لیکن یہ دونوں ہی مال نصاب ہیں، یہ دونوں ہی مال نصاب ہیں۔ آج اس اعتبار سے چاندی مال نصاب بہرحال بن جائے گا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے روپے ہوں گے، یہ روپے مال تجارت ہے، ہم یہ نوٹ بیچ کر جنس خریدتے ہیں اور جنس بیچ کر نوٹ خریدتے ہیں، یہ ہمارے پاس مال تجارت ہے، اتھارٹی لیٹر ہے۔ اگر ان کی قیمت یعنی روپے کی قیمت پلس چاندی کی قیمت پلس سونے کی قیمت، کہ کسی گھر میں تھوڑا سا سونا ہو یا تھوڑی سی چاندی ہو اور یہ مال تجارت بھی ہو، سب کو ملا کے دیکھا جائے گا، اگر ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ آج نصاب کیا بنے گا؟ 52.5 تولے چاندی، کیونکہ یہ نصاب بہرحال بن جائے گا۔ اگر مال تجارت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ دینا واجب ہوگا، نہ دینے والا گناہ گار ہوگا۔ رب ذوالجلال نے اپنی کریمی کے ساتھ ہمیں جو دولت عطا فرمائی ہے، خود ارشاد فرماتے ہیں کہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ تمہارے مال میں ایک معلوم شدہ حق رکھ دیا گیا ہے، وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تو ان لوگوں کا ہے جن کو میں نے مال عطا نہیں کیا۔ یہ پروردگار عالم جل وعلا کا ایک انداز ہے تقسیم فرمانے کا، رزق عطا فرمانے کا، کہ بعض کو زیادہ رزق دے دیا، پھر ان کو حکم دیا یہ سارا تمہارا نہیں ہے، تم کو جو دیا گیا اس میں سے کم از کم 2.5% غریبوں کا ہے، وہ دے دو۔ اگر تم نہ دو گے تو پھر قیامت کے دن تم کو سزا ملے گی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ایک ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتے ہیں کہ اغنیاء قیامت کے دن غریبوں کے ہاتھوں برباد ہو جائیں گے، مال و دولت والے غریبوں کے ہاتھوں برباد ہو جائیں گے۔ پھر اس کی شرح بیان فرمائی کہ غربا اللہ تعالیٰ کے دربار مقدس فرض کریں گے، مولا تعالیٰ تو نے ہمیں براہ راست مال نہیں دیا تھا، وہ مال ان کو دیا تھا اور ان کو حکم دیا تھا غریبوں کو دے دو، اے رب کائنات انہوں نے ہمارا حصہ ہمیں نہیں دیا۔ پھر معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ اغنیاء کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر یہ سزا ملے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن کے ذلت سے بچ جائیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں کبھی بھی کوتاہی نہ کریں، کبھی بھی کوتاہی نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کچھ زیادہ دینے کی، کیونکہ آپ کا وہی ہے جو آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ خرچ نہیں کرتے وہ آپ کا نہیں ہے، بلکہ وہ بیگانہ ہے، وہ دوسرے اس پر قابض ہو جائیں گے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ رب ذوالجلال کا اشعار گرامی قدر میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، میرا اللہ فرماتا والا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ، ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ جل مال و دولت دیا اس بخیلی پر جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، بخیل نہ بنے، یہ نہ سمجھیں کہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے بہت شر ہے، بڑی برائی ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی، اگر زکوٰۃ ادا کر دیا تو پھر برائی نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہ کیا تو پھر برائی ہے۔ ان قریب وہ توق بنا دیا جائے گا وہ سارے کا سارا جس کے ساتھ انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کی وراثت نہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کو تمہارے اعمال کی خبر ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ اکبر اللہ اکبر، سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اللہ اکبر۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا، معاذ اللہ، لقد سمع اللہ، بے شک سن لیا اللہ تعالیٰ جل وعلا نے، قول الذین قالوا، ان لوگوں کا قول، ان لوگوں کی میں بکواس کہوں گا، ان لوگوں کی بکواس جنہوں نے یہ بکواس کی کہ ان اللہ فقیر، اللہ تو غریب ہو گیا، وَنَحْنُ اغنیاء، اور ہم مال و دولت والے ہیں۔ رب کی فرماتا سنکتب ما قالوا، ہم تحریر فرما رہے ہیں، یعنی وہ فرشتے لکھ رہے ہیں جو انہوں نے کہا، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور ان بدبختوں نے نبیوں کو قتل کیا، بغیر حق، بلا وجہ، وَنَقُولُ، اور ہم ارشاد فرمائیں گے، ذُوقُوا عذاب الحریق، چکھو اس عذاب کو کہ جو جلا دینے والا عذاب ہے۔ علماء کرام نے اس کا شان نزول یہ تحریر کیا
کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو قینقاع یہودیوں کی ایک بستی، ان کے ایک گروہ، ان کے ایک ٹولے کے پاس بھیجا۔ بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع یہ یہودیوں کے قبائل تھے اور الگ الگ آباد تھے۔ میرے کریم آقا نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بنی قینقاع کی جانب بھیجا۔ یہ لوگ بڑے مالدار تھے اور سونے کا کام کرتے تھے، سونار تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے۔ رب کائنات کا یہ اشارہ گرامی قدر انہوں نے سن رکھا تھا، یہ ان کو پتہ چلا وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ فرماتا مجھ کو قرض حسنہ دو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا مجھ کو قرض، یہ پروردگار عالم کا نہایت درجہ کرم ہے، نہایت درجہ کرم ہے، اور غریبوں پر بڑی ہی شفقت ہے۔ گویا فرماتا جو تم غریبوں کو دو گے نا وہ میرے ذمہ کرم یوں ہے جس طرح تم نے مجھے قرض دیا ہے، یعنی اس طرح۔ حالانکہ پروردگار عالم تو معاذ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اس کو تو ضرورت ہے تمہارے روپے پیسے کی، مگر غریبوں سے کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو، کتنا پیار ہے اللہ تعالیٰ کو۔ فرماتا جو تم غریبوں کو دو گے نا تو یوں سمجھو جس طرح تم نے مجھے اللہ کو قرض دیا، مراد یہ کہ جس طرح قرض کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، میں رب تمہارے اس عمل کا تمہیں اجر ضرور عطا فرماؤں گا۔ اور کتنا عطا فرماؤں گا آپ قبل سن چکے ہیں، 700 گنا ہی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ کتنا اضافہ فرما دیتا ہے۔ میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا تھا، جس طرح تم گائے کے بچڑے کی پرورش کرتے ہو، وہ بڑا ہو جاتا ہے، یا گائے کی پرورش کرتے ہو، پھر اس کا قبیلہ، اس کا خاندان، کئی گائے بن جاتی ہیں، کئی بھیڑ بکریاں بن جاتی ہیں، اسی طرح تمہارا رب تمہارے نیک اعمال کی پرورش فرماتا ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرو گے تو اللہ چاہے گا تو قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر تم کو ثواب عطا فرما دے گا۔ تم خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرو، تنگ دلی کے ساتھ نہیں۔ بلکہ میں یہ جملہ کہوں گا کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے نا تو اس کے حضور سجدہ میں سر رکھ دیا کیجئے، مولا تعالیٰ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے خرچ کرنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ کا احسان مانیے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں وہ توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ تو میں کہہ رہا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر جب ان کی گھڑی میں گئے، جب ان کے اس محلے میں گئے تو آپ نے جا کے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کے محبوب مکرم نے تمہاری طرف مجھے بھیجا ہے تاکہ تمہیں ایمان لے آؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو ان میں فخاد بن ذرارہ نام یہ خبیث یہودی منہ پھٹ گستاخ تھا، اس سے کہا کس اللہ پر ایمان لانے کا تمہارے نبی ہمیں کہہ رہے ہیں؟ وہ جو لوگوں سے قرضہ مانگتا ہے، جو غریب ہو گئے ہیں، ہم غنی ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، وہ رب ہم سے قرضہ مانگتا ہے، ہم ایسے رب کو کیا مانے جو لوگوں سے قرضے مانگ کر گزارا کرتا ہے۔ گستاخی کی تھی انہوں نے رب کائنات کی شان عطر میں۔ سیدنا صدیق اکبر سے برداشت نہ ہو سکا، اپنے زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پہ دے مارا، فرمانا کہ بدبخت، مجھے اللہ کی قسم اگر رسول مرشد رحمت عالم کے ناراض ہونے کا ڈر نہ ہوتا، یعنی حضور نے معاہدہ فرما رکھا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اگر حضور کے ناراض ہو جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ وہ شخص اپنے ساتھیوں کو لے کر بارگاہ سالت باب میں حاضر ہوا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے نبی کو یا رسول اللہ تو نہیں کہتے تھے، یہ میں نے کہا ہے، وہ ابو القاسم کہتے تھے۔ کہنے لگا اے ابو القاسم، تیرے سے یار نے مجھے تھپڑ مارا ہے، مجھے بدلہ لے کے دے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں بکواس بکی تھی، اللہ کو کہا تھا وہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ جب میں نے کہا کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تو اس نے یہ بکواس بکی تھی کہ اس اللہ پر ایمان لے جو غریب ہے، جو لوگوں سے قرضے مانگتا ہے، ہم غنی ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، سونا چاندی ہے، اور تمہارے رب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم سے قرضہ مانگتا ہے۔ اس نے یہ گستاخی کی تھی، اس لیے میں نے اسے مارا۔ وہ صاحب مکر گیا، قسم اٹھا لی میں نے تو ایسی بات ہی کوئی نہیں کی۔ اس کے ساتھی کہنے لگے ہم گواہ ہیں، بالکل اس سے ایسی بات نہیں کی۔
اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے۔ ایسے ہی ابو بکر اس کے ساتھ جھگڑ پڑے، تھپڑ دے مارا۔ حضرت صدیق اکبر تو تنہا گئے تھے، کوئی بھی گواہ نہیں تھا، اور اس کے ساتھ بہت سارے گواہ تھے جو اس کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ سچا ہے۔ تو اب صدیق اکبر کی گواہی کون دیتا؟ بظاہر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جھوٹے ثابت ہو رہے تھے، صدیق اکبر کی گواہی رب کائنات نے دے دی۔ جبریل امی کو یہ برکت دے کے بھیج دیا، اے جبریل جاؤ جا کے بتاؤ صدیق اکبر کا گواہ رب کائنات ہے۔ فرما رہا ہے کہ قد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ نے خود سنا ہے ان بدبختوں کا یہ کہنا جو انہوں نے کہا تھا کہ ان اللہ فقیر، اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَا، اور ہم غنی ہیں۔ انہوں نے یہ بکواس بکی تھے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ کتنا بلند درجہ ہے سیدنا صدیق اکبر کا کہ ان پر کوئی حرف آتا ہے تو جبریل امین رب کی گواہی آ کے پیش فرما دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، رب ارشاد فرما رہا ہے کہ خود میں نے سنا، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، بے شک اب نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے خود سنا ان بدبختوں نے جو یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، سَنَكْتُبُ، ان قریب ہم تحریر فرمائیں گے، ما قالوا، جنہوں نے یہ کہا جو بکواس بکی ہے، یعنی وہ فرشتے تحریر کر رہے ہیں، وہ اب مٹتا نہیں ہے، وہ لکھا ہوئے ہیں۔ اور یہ بدبخت ایسے ہیں، یہ گستاخی تو گستاخی اپنی جگہ نا، وَقَتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، انہوں نے تو نبیوں کو شہید کر دیا تھا۔ یہ یہودی بڑے خبیث اور بدبخت ہیں، بڑے خبیث اور بدبخت ہیں، سوائے ان کے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں۔ وہ جو سچے تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو مانا، یا ان کے بعد آنے والے انبیاء کو مانا، جنہوں نے مانا وہ تو صحیح ہیں، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ پرلے درجے کے خبیث ہیں۔ آج دیکھیے فلسطین میں مسلمانوں کو بے دریغ یہ شہید کر رہے ہیں، مسلمانوں ہی کہ نہیں، انہوں نے تو اپنے نبیوں کو شہید کر دیا، جو نبی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے، اور شہید کیوں کیا؟ بغیر حق کی کوئی بات ہوئی نہیں تھی، بلا وجہ شہید کر دیا۔ ایک تو ہے نا کہ نبی کو ان کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، جھگڑا ہوا تھا، نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، ان خبثان و نمبیاء کو شہید کر دیا۔ وَنَقُولُ، اور ہم فرمائیں گے، پھر فرماتے ہیں، ذُوقُوا عذاب الحریق، اب اس کے بدلے میں جہنم کا جلا دینے والا عذاب دیکھو۔ یعنی دنیا میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، جو ستم کر رہے ہیں، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، ان کو پتہ چل جائے گا پھر ان کو سزا کتنی ملتی ہے، ان کو کس طرح پروردگار عالم کے حضور ذلیل و خوار کیا جاتا ہے۔ آنکھیں بند ہو لیں دے، ان کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پروردگار عالم جل مجد الکریم بے نیاز ہیں، دنیا میں ان کی رسی کو ڈھیلا رکھا، اور قیامت کے پھر ان کے لیے شدید ترین سزا ہے۔ یہ پروردگار عالم جل وعلا کی شان بے نیازی ہے، یہ اس کا ایک انداز ہے، خفیہ تدبیر ہے کہ دنیا میں اپنے دشمن کو ڈھیل دے دیتا ہے کہ وہ گناہ میں بڑھتا چلا جائے۔ جو جتنا زیادہ گناہ کرے گا سزا اسی قدر زیادہ ہوگی، اور جس کو پروردگار عالم جل وعلا معاف فرمانا چاہتے ہیں اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ جی 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 زکوٰۃ کی رقم میرے کو رشتہ دار ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی مالک ہے، وہ بیمار ہے اور آج اپنا نہیں پڑھا، جی ٹھیک ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ بچی ایسی ہے کہ شادی واسطے وہ خرچ بیٹھی ہے، زکوٰۃ کی رقم بچی شادی واسطے ہے، بیمار واسطے۔ جی میں بتا دیتا ہوں، آپ کو سمجھ گیا ہوں۔ انہوں نے جو سوال کیا نا کہ کسی کے عزیز رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے یا غریب ہے یا بیٹی کی شادی ہونے والی ہے تو کیا اس کو مال زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اس کو مال زکوٰۃ دینا بہت بہتر ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت چند چیزوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے دیکھیں اپنے قبیلے، خاندان، اپنی قوم میں کوئی غریب تو نہیں ہے، اگر غریب ہے اسے زکوٰۃ دیں۔ اس کے بعد اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں، اپنی گلی میں دیکھیں کوئی غریب تو نہیں ہے، اس کے بعد پھر اس کا حق ہے۔ جب آپ کو اپنے محلے، اپنے گلی میں، اپنے قریبیوں میں، اپنی بستی میں کوئی غریب نہ ملے، پھر دوسری بستی کا حق ہے، پھر آپ دوسروں کو زکوٰۃ دیں گے۔ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے عزو کربا میں کوئی غریب تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے کہ تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، ان غریبوں کو ان کی نشانیوں سے پہچانو، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، وہ بھیک مانگنے والے نہیں ہیں،
بھیک مانگنے والے آپ نے دیکھا نا، جو بھیک مانگنے والے ہیں باقاعدہ طور پر انہوں نے سپیکر رکھے ہوئے ہیں، لاؤڈ سپیکر رکھے ہوئے ہیں، وہ گاڑیاں خریدی ہوئی ہیں جن پر وہ بیٹھے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں، ان کو تو دینا درست نہیں ہے، ان کے پاس تو پہلے سے دولت ہے، باقاعدہ طور پر ان کا تو کاروبار ہے۔ جنہوں نے لاؤڈ سپیکر خریدا کتنے کا خریدا، وہ ریڈی کتنے کی بنائی، پھر وہ کاروبار کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، ان کو دینے کے مقابلے میں ان کو دینا زیادہ بہتر ہے کہ جو لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، غیرت کی وجہ سے حیا کہ ہم کسی سے کیا مانگے، ان کو دینا زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ خواہ کسی بھی انداز سے ان کو یہ کہنا کہ یہ زکوٰۃ ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے، اگر ان کو یہ کہہ دیں میں تمہیں عیدی دے رہا ہوں یا ویسے میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، لفظ زکوٰۃ کہنا بھی ضروری نہیں ہے۔ صرف یہ دیکھنا ہوگا وہ ہاشمی نہ ہوں، سید یعنی سید نہ ہو، سادات کرام نہ ہوں، اور حضور کے خاندان بنو ہاشم سے نہ تعلق رکھتے ہو، اور وہ اصول و فروع میں نہ ہوں۔ اصول سے مراد ہے ماں باپ، ان کے ماں باپ، ان کے ماں باپ، ان کے باپ باپ، فروع بیٹا بیٹی، ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے۔ میں تھوڑی سی مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں، آپ سمجھ لیجئے گا، کسی نے پوچھنا پھر بھی سوال پوچھ لیں۔ اگر خدا نخواستہ بیٹی بہت زیادہ غریب ہے، بیٹی بہت زیادہ غریب ہے، اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، لیکن باپ اپنی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، داماد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، یعنی داماد کو دے دے۔ بات کی سمجھ آئی نا؟ اگرچہ خرچ بیٹی بھی کرے گی لیکن مالک کون بنے گا؟ داماد۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا ہے بہت غریب ہے، بڑا کمزور ہے، وہ بیٹے کو نہ دے، اپنی بہو کو دے دے۔ آپ کی سمجھ آ گیا نا؟ اس طرح زکوٰۃ دینے سے اللہ تعالیٰ جل وعلا راضی ہو جاتا ہے کہ آپ نے کسی کی عزت نفس کو مجروح بھی نہیں کیا۔ زکوٰۃ کہنا ضروری نہیں ہے، اس کی عزت کا لحاظ رکھیں، تحفہ کہنا کچھ بھی کہہ کے دے دیں، وہ زکوٰۃ ادا کر دیں، جائز ہے، ثواب ہے، نیکی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔